اور برکت ایک چیز ہوتی ہے، برکت آپ گھروں میں محسوس کرتے ہیں۔ نیک بندہ اللہ کا کسی گھر میں ہوتا ہے تو خیر رہتی ہے، کبھی وہ بندہ چلا جاتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے تو بس پریشانیاں اور مشکلات آ جاتی ہیں۔ یہ کیا فرق آ گیا ہے پورے کے پورے فینومینا میں؟ کیا فرق آ گیا ہے بھئی؟ اس کے وجود سے برکت تھی اور پریشانیوں کو دفع کیا جاتا تھا اس برکت سے، وہ وجود اٹھ گیا، برکت اٹھ گئی۔ دو آدمی ہیں، کیا دونوں نصیحت کرتے ہیں، ایک ہی جملہ بولتے ہیں، ایک ہی خطاب کرتے ہیں، ایک ہی حدیث سناتے ہیں، ایک کے کہنے سے اثر ہوتا ہے، دوسرے کے کہنے سے اثر نہیں ہوتا، تو کلام تو ایک ہے، تو وہی کلام اس کی زبان سے پڑھا جاتا ہے، اثر نہیں ہوتا، اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ کلام میں تو فرق نہیں ہے، مگر اس میں برکت ہے زبان میں، اس میں برکت نہیں ہے۔ یہ جو دم کرتے ہیں لوگ، کیا آپ لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں دم کے کچھ اثرات دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ بولیے بھائی، جس نے عملی زندگی میں اثرات کسی نہ کسی شکل میں دیکھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ کبھی زندگی میں کسی موقع پر کوئی اثر دیکھا ہو؟ دیکھے ہیں نا؟ غلط جھوٹے ہاتھ تو نہیں کھڑے کر رہے، خواہ زندگی میں ایک بار ہی دیکھا ہو، کچھ نہ کچھ تو دیکھے ہیں نا، خواہ درد ساری چلی گئی ہو یہی دیکھا ہو۔ چلو اچھا، اب بات یہ ہے دم کیا ہوتا ہے؟ کوئی قرآن مجید کی آیت ہی پڑھ کے آدمی پھونک دیتا ہے، کوئی درود پاک پڑھ کے پھونک دیتا ہے، کوئی کلمہ مبارکہ کلمات طیبات میں سے پڑھ کے پھونک دیتا ہے۔ دو آدمی ہیں، دونوں دم کرتے ہیں، اسی چیز کا دم کرتے ہیں، کلام ایک ہے مگر ایک سے اثر ہو جاتا ہے، ایک سے اثر نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہے؟ اس زبان میں برکت ہے، اس زبان میں برکت۔ اب آپ یہ بات تو سمجھ گئے، تو وہ برکت کہاں سے آئی؟ یہ بالکل وہی چیز ہے، وہ کھانا رزق حلال کی کمائی سے تھا جو نور پیدا کر گیا اور برکت بھی دے گیا۔ یہ کھانا رزق حرام کی کمائی تھا جو تاریکی پیدا کر گیا، تو وہ رزق حرام کا جو اثر ہے نہ وہ دکھائی دے رہا ہے، نہ رزق حلال کا اثر۔ وہ جس شے نے اس کو حلال کر دیا اور جس نے حرام کر دیا وہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی آپ نے 30 دن کی محنت کر کے تنخواہ لے لی 2000 یا 5000 تنخواہ لے کے گھر گئے، دوسرے نے اسی دن کسی جائز کام کے لیے آنے والے تنگ کر کے اس سے 5000 رشوت لے لیے، تو بتاؤ بھائی اس نوٹوں میں پیسوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تو کہنے کی بات ہے نا، آپ نے اس کو کہا 5000 تنخواہ اور اس کو کہا یہ 5000 رشوت، لفظ ہی لگا دیے نا۔ اب نوٹوں سے لے کر کھانے کے اثرات تک کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے پختہ ہو جائیں اور بات اندر اتر جائے۔ تو وہ جو رشوت سے لے آیا وہ دوزخ کا باعث بن گئی، کیا اس نے دوزخ دے دی اس کو، اور جو محنت کر کے رزق حلال کما کے لے آیا اس نے گناہ معاف کر دیے، جنت کا باعث بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہ بھی ہوں گے، کیا انسانوں کے ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزے حج زکوٰۃ اور صدقات و خیرات سے بھی معاف نہیں ہوتے، ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں، مگر وہ رزق حلال کمانے میں اس کو جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ جو رزق حلال میں تکلیف اٹھاتا ہے اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے برسبیل تذکرہ کہ نصیحت کر دوں، لوگوں اپنی جو مہینے کی محنت کر کے آپ تنخواہ لیتے ہیں، کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اس کو اتنی محنت سے فرض کو ادا کیا کرو، اتنی محنت سے کہ اس سے تکلیف ہو، آپ اس فرض کو اتنی محنت سے ادا کیا کرو کہ اس سے بولو جسم تکلیف محسوس کرے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اس تکلیف کا راز کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کام ایسے انجام دیں کہ تکلیف نہ ہو۔ کتنی سوچ بدل گئی ہے،
ہم کہتے ہیں کہ کام اور فرض ایسے انجام دیں کہ اس میں تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ایک جسم کا احساس ہی ہے نا، جسم تھک گیا، دردیں ہو گئیں، بے چین ہو گیا، پریشانی ہو گئی، ذہن پر بوجھ آ گیا، سر کو تکلیف تو آپ سمجھتے ہیں کہ احساسات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا فرض اگر ادا بھی کریں تو یوں ادا کریں کہ تکلیف نہ ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فرض یوں ادا کرو کہ تکلیف ہو، چونکہ اس تکلیف سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو حج، روزے اور نماز سے بھی معاف نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح کسی کے وہ گناہ، اللہ کی دین کی راہ میں کوئی سفر کرتا ہے تو اس سفر کی مشقت سے اس کے وہ معاف ہو جاتے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے معاف نہیں ہوتے۔ کوئی جہاد کا سفر کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک رات اس نے جاگ کر گزار دی جہاد میں، حفاظت میں، اور اس سے اس کے عمر بھر کے وہ گناہ معاف ہو گئے جو عبادات سے نہیں ہونے تھے، اور اتنے اجر مل گئے جو عبادتوں سے نہیں مل رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک رات کا جاگنا ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس سے کیا مل گیا۔ ایک جسم کی تکلیف ہے جو فرض میں ملی، اس نے بھی فرض ادا کیا، اس نے بھی فرض ادا کیا، مگر وہ فرض ادا کرتے ہوئے تکلیف سے بچتا رہا۔ ہم یہ کرتے ہیں لیکن ایمانداری سے بتائیں، فرض ادا کرتے ہوئے تکلیف سے بچتا رہا، اور دوسرے نے فرض ادا کیا تکلیف کی پرواہ نہ کی بلکہ تکلیف لیتا رہا۔ بس وہ جو تکلیف ہے بھئی وہ تو تکلیف ہی ہے نا، جسمانی تکلیف ہے، مگر رب کی شان دیکھیے کہ دیکھنے میں تکلیف دے رہی ہے، مگر پتہ نہیں روحانی اعتبار سے کتنا نفع عطا کر رہی ہے۔ ہمارے تصورات بدل گئے ہیں، ہماری پرسیپشن بدل گئی ہے، ہمارا کنسیپشن بدل گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ برکت کی بات کر رہا تھا، میں نے مثال دی تھی کہ برکت جس کو آپ کہتے ہیں وہ نظر تو نہیں آتی، اسی طرح نظر نہیں آتی جس طرح درخت کی جڑ نظر نہیں آتی۔ کھاتے تو پھل ہیں، کھاتے اور نظر آتا ہے، جو کھاتے ہیں وہ نظر آتا ہے، شاخوں پر لگا ہوا، سرسبز و شاداب، دنیا دوڑے جا رہی ہے، پھل توڑ رہی ہے، کھا رہے ہیں، مارکیٹ میں بک رہا ہے، اور سارے لوگ جو لالچی ہیں وہ اس شے کے جو نظر آ رہا ہے، مگر یہ کسی کو خبر نہیں کہ یہ سب کچھ نظر آنے والی رونق کس وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے ہے جو زمین میں بند ہے، جو نظر نہیں آ رہی، اور اس نمی سے ہے جو اندر ہی اندر چڑھ کے جا رہی ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ یہ کہاں سے زندگی درخت کو ملی، کہاں سے نمی چڑھی، کہاں سے گزری۔ اور اگلی بات، اگر آپ سوچیں کہ وہ جی اتنی اعلیٰ چیز ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتی، اس کا بھی آزما کے دیکھ لیں۔ اس درخت کی جڑ کو ذرا ننگا کر دیں، پودے کی جڑ کو ننگا کر دیں، تو پھر چند مہینوں میں پودا جل جائے گا، پھل پتے سب کچھ جل جائے گا۔ رب کو منظور جو نہیں تھا اس کو ظاہر کرنا، تو رب پاک جس چیز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا وہ چھپی رہتی ہے، اور چونکہ انسان کو وہ نظر نہیں آتی پھر وہ سمجھتا نہیں اس کو، اور اسے خبر نہیں اگر اس کو ظاہر کر دیا تو وہ فوائد ختم ہو جائیں گے۔ وہ فوائد اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جو فوائد ملتے ہیں وہ جس سبب سے ملتے ہیں وہ سبب اندر ہی ہوتا ہے، درخت کے اندر ہوتا ہے، جڑ کے اندر ہوتا ہے، مگر نظر نہیں آتا۔ کہیں تو یہ صورت ہوتی، اور کئی ایسے جو پھل باہر ہیں، یہ دیکھیے کل پھل دو قسموں کے ہیں، کل پھل ایک وہ جو باہر ہیں نظر آتے ہیں، تو جو باہر ہیں وہ بھی باطن کے سبب سے ہیں، سبب اس کا جو ہے اصل وہ نظر نہیں آ رہا، ایک قسم ہو گئی۔ اور دوسری قسم ان پھلوں کی ہے کہ جو پھل زمین کے اندر بنتے ہیں اور اوپر خالی اس کے پتے اور پھول، جیسے مولی، گاجر، آلو بولتے آئیے، شلغم، شکرکندی ہیں، تو آپ دیکھتے چلے آئیے کہ یہ کچھ پھل رب کی شان ہے، کچھ پھل زمین کے اندر بنائے ہیں، وہ براہ راست نمی لے رہے ہیں، اور اوپر جو نظر آ رہا ہے
جو نظر آ رہا ہے وہ بس ایک بہانہ ہے، ایک پردہ ہے وہ ایک پردہ ہے تاکہ لوگ کہیں بھئی یہ پودا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں فلاں جو کچھ ہے وہ پردہ ہے، اصل پھل نظر نہیں آ رہا، وہ زمین کے اندر ہے۔ تو یا نفع اندر چھپا دیا ہے یا نفع کا سبب اندر چھپا دیا ہے، اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو جس کو ظاہر کیا ہے اس کو بھی ہوا سے کچھ نہیں مل رہا، نیچے سے تری جا رہی ہے۔ باقی آب و ہوا، دھوپ، وہ تو اس کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، اور وہ سب کچھ ملتی رہے، جڑ سے جڑ کٹ جائے تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، نہ ہوا نفع دے گی نہ دھوپ نفع دے گی۔